یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اسے معلوم ہوا کہ اصل تبدیلی ہمیشہ انسان کے اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ ایک مصروف اور ہجوم بھرے شہر میں فہیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا، جو بظاہر ایک سمجھدار انسان تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی سختی اور بے چینی تھی۔ وہ ہر وقت دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھتا، اسے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آتی، کوئی منافق لگتا، کوئی خود غرض، کوئی جھوٹا اور کوئی بے حس۔ وہ اکثر کہتا کہ دنیا خراب ہو چکی ہے، لوگ بدل گئے ہیں اور اب کسی میں خلوص باقی نہیں رہا۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کے بارے میں باتیں کرتا، ان کے رویوں پر تنقید کرتا اور دل ہی دل میں خود کو ان سے بہتر سمجھتا۔ اس کے دوست آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگے، کیونکہ اس کی باتوں میں نرمی کے بجائے سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ مگر فہیم کو لگتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا تھا کہ اگر دنیا کے لوگ بدل جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور وہ خود کو اس تبدیلی کا حقدار سمجھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی یہ عادت اس کے لیے بوجھ بننے لگی۔ وہ جتنا زیادہ دوسروں کی خامیاں دیکھتا، اتنا ہی اس کے دل میں بے چینی بڑھتی جاتی۔ اسے سکون نہیں ملتا تھا، وہ راتوں کو جاگتا اور سوچتا کہ آخر دنیا اتنی خراب کیوں ہے، لوگ ایسے کیوں ہیں۔ مگر وہ کبھی یہ نہیں سوچتا تھا کہ شاید مسئلہ کہیں اور ہو سکتا ہے۔ ایک دن وہ اسی بے چینی کے ساتھ شہر سے باہر نکل گیا، جیسے وہ خود کو اس ماحول سے دور کرنا چاہتا ہو۔ وہ ایک لمبے راستے پر چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک پرانی اور خاموش عمارت کے پاس پہنچا۔ اس عمارت کے اندر ایک درویش رہتا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انسان کو اس کا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ فہیم اس کے پاس گیا اور بولا، میں دنیا کو بدلنا چاہتا ہوں، مگر لوگ بدلتے ہی نہیں، ہر کوئی غلط ہے، ہر کوئی خود غرض ہے، میں تھک چکا ہوں۔ درویش نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کیا اور پھر نرمی سے کہا، اگر میں تمہیں ایک ایسا آئینہ دوں جو تمہیں سچ دکھائے تو کیا تم اسے دیکھنے کی ہمت رکھو گے؟ فہیم نے بغیر سوچے کہا، ہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ حقیقت میں کیسے ہیں۔ درویش مسکرایا اور ایک پرانا سا آئینہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں دیکھو، اس نے کہا۔ فہیم نے آئینے میں دیکھا اور ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گیا۔ اسے اپنا ہی چہرہ نظر آیا، مگر کچھ مختلف تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی جو وہ دوسروں میں دیکھتا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی شک تھا جو وہ لوگوں پر کرتا تھا، اور اس کے تاثرات میں وہی غرور تھا جسے وہ دوسروں میں برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس نے کوئی انجان حقیقت دیکھ لی ہو۔ یہ میں نہیں ہوں، اس نے گھبرا کر کہا۔ درویش نے نرمی سے کہا، یہ وہی ہے جو تم دوسروں میں دیکھتے ہو۔ یہ سن کر فہیم خاموش ہو گیا۔ اس نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا، مگر اس بار وہ غور سے دیکھنے لگا۔ اسے آہستہ آہستہ محسوس ہوا کہ وہ جن باتوں پر لوگوں کو برا کہتا تھا، وہی باتیں اس کے اپنے رویے میں بھی موجود تھیں۔ وہ خود بھی شک کرتا تھا، وہ بھی غصہ کرتا تھا، وہ بھی سختی سے پیش آتا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، جیسے اس کے سامنے ایک سچ کھل رہا ہو جس سے وہ ہمیشہ بھاگتا رہا تھا۔ تو کیا مسئلہ میں ہوں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ درویش نے جواب دیا، مسئلہ نہیں، مگر آغاز تم ہو۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ ساری زندگی دوسروں کو دیکھتا رہا، مگر اس نے کبھی خود کو نہیں دیکھا۔ وہ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس نے کبھی خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے اندر جھانکنے لگا۔ اسے اپنے وہ رویے یاد آئے جن میں وہ سخت تھا، وہ لمحے یاد آئے جب اس نے کسی کو بغیر سمجھے جج کیا، وہ وقت یاد آیا جب اس نے خود کو بہتر سمجھ کر دوسروں کو کم تر جانا۔ یہ سب یاد کر کے اس کا دل بھاری ہو گیا، مگر اس بار وہ بھاگا نہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی، اس کے چہرے پر نرمی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک نئی سمجھ تھی۔ میں سمجھ گیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ درویش نے پوچھا، کیا؟ فہیم نے جواب دیا کہ دنیا ویسی نہیں جیسی میں دیکھتا ہوں، بلکہ میں ویسا ہوں جیسا میں دنیا کو دیکھتا ہوں۔ اس دن کے بعد فہیم کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اب بھی لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، مگر اس کا انداز بدل گیا تھا۔ وہ اب دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کے بجائے خود کو بہتر بنانے پر توجہ دیتا تھا۔ وہ اب بھی غلطیوں کو دیکھتا تھا، مگر اب وہ ان پر غصہ نہیں کرتا تھا، بلکہ سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے تعلقات بہتر ہونے لگے، اس کے دل میں سکون آنے لگا،
اور اسے محسوس ہوا کہ دنیا ویسی بری نہیں تھی جیسی وہ سمجھتا تھا، بلکہ اس کا اپنا نظر دیکھنے کا طریقہ بدل گیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد جب لوگ اسے دیکھتے تو وہ حیران ہوتے، کیونکہ وہ پہلے جیسا شکایت کرنے والا انسان نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تم نے دنیا کو کیسے بدلا؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں نے خود کو دیکھ لیا۔ سبق: انسان ساری زندگی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل تبدیلی خود سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان خود کو دیکھ لے تو اسے دنیا بھی بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ نظر بدل جائے تو منظر خود بخود بدل جاتا ہے۔